السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو دو موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع قسط نمبر 22 پر مختصر تبصرہ، جبکہ دوسرا موضوع قسط نمبر 23 کے دونوں ٹریلرز ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے موضوع کی جانب۔ ترکی کے انٹیلیجنس نظام پر بنائی گئی سیریز تشکیلات کی قسط نمبر 22 ہر لحاظ سے ایک شاندار قسط تھی۔ قسط میں سب سے اہم بات یامور کو اغواکاروں سے چھڑوانا تھا، جس میں سردار نے بڑے شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ زہرا جو کہ خود کو دشمن کے حوالے کرنے جا رہی تھی اور بعد ازاں اس نے خودکشی کر لینی تھی، مگر سردار کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے زہرا بھی بچ گئی اور زہرا کی بیٹی یامور کو بھی سردار نے بچا لیا۔ سردار کے اس کام کی وجہ سے ترک انٹیلیجنس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ معزز ناظرین و سامعین، اسرائیل کے خفیہ ادارے اپنی بے عزتی کا بدلہ ترک انٹیلیجنس سے لینا چاہتے تھے اور ترک انٹیلیجنس کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے یلدرم کو ٹاسک دیا اور یلدرم پہلے سے اس کام کے لیے پرعزم تھا، کیونکہ ترک انٹیلیجنس نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں آپریشن کر کے عالمی شیطانی قوتوں کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ یلدرم نے زہرا کو اس کی بیٹی کی وجہ سے بلیک میل کیا، لیکن اسے ناکامی ملی۔ یامور اور زہرا کی جانب سے ناکامی کے بعد اب یلدرم کا دوسرا منصوبہ اوزائی کی بیوی آبرو کے ساتھ تھا۔ یلدرم کا منصوبہ یہ تھا کہ آبرو ترک انٹیلیجنس والوں کو بے نقاب کرے اور پھر اسے گولی مار دی جائے۔ یوں پوری دنیا پر یہ ظاہر کیا جائے کہ ترک انٹیلیجنس والے کتنے ظالم ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے خلاف اخبار میں کوئی چیز چھاپتا ہے تو یہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یلدرم نے اس کام کے لیے حقی دے کے بیٹے کو مقرر کیا تاکہ جب مجرم پکڑا جائے تو اس صورت میں بھی ترک انٹیلیجنس ہی بدنام ہو، کیونکہ حقی دے کا بیٹا چیتن کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور چیتن خود یلدرم کا ہی ایک مہرہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ آبرو ایک صحافی ہے اور پچھلے سیزن میں بھی وہ اس معاملے کے پیچھے لگی رہی کہ شاید اس کا شوہر زندہ ہے اور وہ جہاز کا حادثہ کوئی حادثہ ہی نہیں تھا۔ ترک انٹیلیجنس کی ٹیم کی کچھ تصاویر آبرو کے پاس موجود تھیں جو کہ آبرو میڈیا پر لانا چاہ رہی تھی، اور خالد باشقان نے فوراً مداخلت کر کے اگرچہ آبرو کے کیمرے سے ڈیلیٹ کروا دی تھی، مگر آبرو پر چلنے والی گولی کا کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ البتہ یہاں پر پینار کو داد دینی پڑے گی کہ پینار نے حقیدے کو عین موقع پر آگاہ کیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ حقیدے، ہلکی اور اوزائے جب تک آبرو کے پاس پہنچے اس وقت تک آبرو کو گولی لگ چکی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے موضوع کی طرف، یعنی قسط نمبر 23 کے پہلے اور دوسرے ٹریلر کی طرف۔ دونوں ٹریلرز میں کہیں بھی آبرو کی موت ہوتے نہیں دکھائی گئی۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ آبرو کے پیٹ میں موجود بچہ نہیں بچ سکے گا، کیونکہ آبرو کو پیٹ پر گولی لگی ہے۔ البتہ دونوں ٹریلر میں اوزائے کو بہت پریشان دکھایا گیا ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آبرو نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آبرو کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ ٹریلر میں حقی دے کو بھی پریشان دکھایا گیا ہے، کیونکہ آبرو کو گولی مارنے والا شخص حقی دے کا بیٹا بارش ہے۔ اب حقی دے اور اوزائی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں تو وہ مر چکے ہیں، اور مہتے باشقان نے ان کو یہ مشن دینے سے قبل یہ گارنٹی دی تھی کہ ان کے اہل خانہ کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ اس حوالے سے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یلدرم انٹیلیجنس کی اس بہترین ٹیم کو ان کے اہل خانہ کے مسائل سے دوچار کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ ٹیم بکھر جائے اور یوں ترک انٹیلیجنس اپنی کارروائیاں روک دے۔ یلدرم اپنے اہداف میں اس لیے بھی کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ ماضی میں وہ خود ترک انٹیلیجنس کا حصہ رہا ہے۔ ٹریلر کی ایک اور اہم بات زہرا اور سردار کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، لیکن شاید اس منصوبے کا علم یلدرم کو بھی ہو چکا ہے، اس لیے یلدرم نے احتیاطی تدابیر بھی اپنا لی ہوں گی۔ سردار نے کسی اور شخص کو اپنی جگہ بھیجا، یعنی اس کی پلاسٹک سرجری کی گئی تاکہ یلدرم سمیت سب اسے ہی سردار سمجھیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ سردار کی یادداشت کا معاملہ اب تک معمہ بنا ہوا ہے۔ ٹریلر میں ایک جگہ کسی کو قتل ہوتے بھی دکھایا گیا ہے اور ایک لاش دکھائی گئی ہے جس کے ارد گرد سردار اور زہرا بھی کھڑے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ لاش آبرو کی بھی ہو سکتی ہے، مگر قوی امکان یہی ہے کہ یہ لاش یلدرم کے بندوں میں سے کسی کی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پینار اور چیتن کا کیا ہوگا۔ پینار کو خالد باشقان نے چیتن کے قریب جانے کا حکم دیا، جبکہ پینار کا بچپن بھی چیتن کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ بھی آگے چل کر بہت دلچسپ ہوگا، جہاں ایک طرف گورجان پینار سے محبت کرتا ہے، وہیں پر چیتن کی آمد نے گورجان
خاندان کے لیے پریشانی کا ذریعہ کھڑا کر دیا ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، خود پینار بھی اس معاملے میں کشمکش کا شکار ہے، لیکن آگے چل کر کے چیتن کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ چیتن اس وقت یلدرم کے ایک انتہائی اہم مہروں میں سے ایک ہے، اور اس طرح کے لوگوں کا انجام یقیناً اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں موت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نمبر 23 میں ٹیمز کے پروڈیوسر ہمارے لیے کیا پیش کرتے ہیں۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔